لیکن اب دوسرے حصے میں سارا خطاب جو ہے وہ براہ راست عیسائیوں سے ہے، اور انہیں بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو تم نے معبود بنا لیا، یا تو تثلیث کی شکل دے دی ٹرینٹی، یا گاڈ انکارنیٹ بنا دیا۔ تثلیثیں بھی دو طرح کی رہی ہیں، اللہ بھی اور مریم بھی اور عیسیٰ بھی، اور دوسری تثلیث جو ہے جو اب دنیا میں عام ہے وہ ہے اللہ اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ۔ تو یہ جو تثلیثیں تم نے ایجاد کر لی کہ کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ تمہاری کج روی ہے، تم نے غلط شکل اختیار کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، ہاں ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی ہے، لیکن اگر ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی ہے تو ان سے متصلاً قبل یحییٰ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی معجزانہ ہوئی ہے، وہ بھی کوئی کم معجزہ نہیں تھا۔ تو معجزے، اور پھر آدم کی جو ولادت ہوئی یا آدم کو جو پیدا کیا اللہ نے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، تو یہی بات اگر دلیل ہو جائے الوہیت کی تو یہ تو پھر آدم کو بھی الہ مانو اور یحییٰ کو بھی الہ مانو۔ تو ساری بحث اس پر ہو رہی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر، تمام جہانوں پر نہیں، تمام جہان والوں پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی استفاء ہوا ہے۔ اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے دلیل بنتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو تخلیق آدم ہے اس میں پہلے کوئی سپیشیز وجود میں آئی تھی، اور اس سپیشیز، اس نوع کے ایک فرد کو اللہ نے چن کر اس میں پھر اپنی روح پھونکی ہے تو وہ آدم بن گئے۔ تو وہ بھی سلیکٹڈ تھے۔ استفاء کے معنی ہوتا ہے کسی میں سے چن لینا، بہرحال ایک عام معنی بھی ہو جاتے ہیں، پسند کر لینے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اور پھر نوح کو پسند کیا، آل ابراہیم، ابراہیم کے گھر کو، ان کے خاندان کو، و آل عمران۔ عمران جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو عظیم شخصیتوں کے نام ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ حضرت عیسیٰ کے نانا عمران ہوئے اور حضرت موسیٰ کے والد عمران تھے۔ یہاں پہ غالباً حضرت موسیٰ کے والد مراد ہیں، لیکن چونکہ آگے سارا معاملہ حضرت مریم کا آ رہا ہے تو شاید عین ممکن ہے کہ یہاں پر اشارہ ان کے نانا کی طرف ہو۔ ذریۃ بعضھا من بعض، اور یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں۔ نوح حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، ابراہیم حضرت نوح کی اولاد سے ہیں، پھر ان کے پورا خاندان بنی اسماعیل، بنی اسرائیل، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع اور علیم ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اب یہ جو عمران کی بیوی ہیں یعنی حضرت مریم کی والدہ، یہ بہت نیک عورت تھیں، بہت ہی متقی، نیک، زاہد۔ ان کو حمل ہوا تو انہوں نے پروردگار سے ایک منت مانی، نظر مانی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں جو بھی بچہ اے اللہ تو پیدا فرما رہا ہے میں تیری ہی نظر کرتی ہوں، یعنی دنیاوی کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر نہیں ہم ڈالیں گے، اور ہیکل کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، تورات کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے، ہم اپنا بھی کوئی بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے، اس توقع میں کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ محررن کے مطلب ہے اسے آزاد کر دیں گے، تحریر آزاد کر دینا حر سے، کہ کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی، اسے ہم خالص کر دیں گے تیرے دین کی خدمت کے لیے اور ہیکل کی خدمت کے لیے۔ فتقبل منی، تو اے اللہ میری اس نظر کو تو قبول فرما لے، شرف قبول عطا فرما۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، اب جب وضع حمل ہوا تو پھر اس نے کہا اے اللہ یہ تو میں ایک بیٹی جن گئی ہوں، یعنی میری تو یہاں بیٹی ہو گئی ہے، میں تو امید میں تھی کہ بیٹا آئے گا تو اس کو جو ہے میں وقف کر دوں گی۔ اس وقت تک ہیکل کے خادموں میں کسی خاتون کو، لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ واللہ عالم بما وضعت، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا تھا کہ کیا اس نے جنا ہے، اسے کیا پتا کیسی بیٹی جنی ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور کہاں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا۔ اس کے دونوں معنی کیے گئے، ایک تو ایسا کہ یہ گویا کہ قول مانا جائے حضرت مریم کی والدہ کا کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اب لڑکا ہوتا تو میں اسے خدمت کے لیے وقف کر دیتی، یہ تو لڑکی ہو گئی۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مانا جائے واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی بیٹی تمہیں دی ہے۔
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور وہی اب ان کا کلام شروع ہوا ان کی والدہ کا مریم کی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور جو بھی اس کی اولاد ہو نسل ہو اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے حملے سے، کہ اللہ ان کو مریم کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تو بہت ہی اپنی حفاظت میں رکھیو، شیطان سے بچائیو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول فرما لیا انہیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ، قبول حسن، شرف قبول عطا فرمایا بڑی ہی خوبصورت انداز میں۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش کی بہت ہی عمدہ طریقے پر، بہت اعلیٰ طریقے پر۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو کفالت میں دے دیا، تربیت میں دے دیا حضرت زکریا کے۔ یہ حضرت زکریا جو ہیں یہ خالو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم کے خالو، تو ہم ان کی تحویل میں، اور وہ اس وقت کے چیف کاہن تھے، چیف پریسٹ آف دی ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کے وہی نبی بھی تھے، اور وہی وہاں کے سب سے بڑے جو ہیں، جو آج کل ہم سمجھتے ہیں مجاور وغیرہ، تو وہ مقام ان کا کاہنوں کا ہوتا تھا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی بھی زکریا ان کے پاس جاتے تھے محراب میں، وجد عندہا رزقا، وہ دیکھتے تھے محراب حجروں کی شکل کے اندر جو جیسے بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ، تو ایسے ایک حجرہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے لیے نظر کی گئی ہے اور ان کو قبول کر لیا گیا ہے، تو اب ان کے لیے یہاں پر یہ حجرہ ہے، اس میں وہ رہتی ہیں۔ لیکن جب بھی وہ حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس کھانا، میوے رکھے ہیں بغیر موسم کے، اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں سے مراد مادی کھانا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت، کہ جب حضرت زکریا ان سے بات کرتے تھے تو یہ کہ انہیں حیران رہ جاتے تھے کہ اس لڑکی کو یہ اس قدر حکمت کہاں سے مل گئی، اتنی معرفت کہاں اس کو حاصل ہوئی۔ قال یا مریم انا لک ھذا، وہ پوچھتے اے مریم یہ تمہیں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں، یہ کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں، یا یہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، تو وہ کہتی تھی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک یہ بالکل اس طرح سے دیر اینڈ دین، جب یہ مشاہدہ ہوا حضرت زکریا کو تو انہوں نے بھی ایک دعا کی اپنے پروردگار سے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، رب قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی بڑی کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ضعیفہ تھی، اور ساری عمر بانجھ رہی تھی، لاولد تھے۔ یہ ساری تفصیل پھر سورہ مریم کے اندر مزید کھل کر آئے گی، اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں، جب کہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمان گئے تھے، تو وہاں جا کر سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پڑھ کر سنائی تھی۔ اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورہ مریم میں بھی ملیں گے۔ ساری عمر بوڑھے رہے اور بے اولاد رہے، لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش، چنگاری، وہ بھڑک اٹھی، اے اللہ اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے تو تیری قدرت ہے مجھے بھی ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ، تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا، ندا کی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں، ان کا بھی حجرہ تھا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے زکریا یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ، کلمۃ منہ، یہ بعد میں باتیں آئیں گی۔ وسیداً، اور سردار ہوگا، وحسوراً، اور تجرد کی زندگی گزارے گا، ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری مدح کا لفظ جو حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے وہ نبی ہے، نبیا من الصالحین۔ قال رب انا یکون لی غلام، ابھی خود دعا کر رہے تھے لیکن غالباً اس کی بڑی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے، ری ایشورنس۔ کہا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر،
اور میری بیوی جو ہے بانجھ رہی ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے اسی طرح، یا فرشتوں نے جواب دیا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے اسباب کی احتیاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے اور واقعی یہ کلام جو میں سن رہا ہوں تیری طرف سے ہے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا کہ اب نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ اب 3 دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے، یعنی قوت گویائی سلب ہو گئی ان کی، اب وہ بول نہیں سکتے تھے 3 دن تک۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اب دیکھیے یہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا قصہ آ گیا کہ بانجھ بوڑھی عورت کے بطن سے شدید ضعیفی کی عمر میں حضرت زکریا کو اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا، تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے؟ یہ بھی تو معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے اس سے ذرا بڑھ کر ایک معجزہ ہے کہ جو حضرت مسیح کا ہے کہ وہاں باپ کا معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی خواتین پر۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اب اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو، واسجدی، اور سجدہ کیا کرو، وارکعی مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتی رہا کرو، نماز باجماعت کے اندر شریک ہو جایا کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا کہ جو مریم کا کفیل ہوگا، کس کی تربیت میں زیر نگرانی، یعنی اور بھی وہاں پریسٹ تھے، کاہن اور بھی تھے، ان سب میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے میری تحویل میں ہو، میں تربیت کروں، جسے اللہ کے نام پر جو ہے اس طرح وقف کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ جب وہ اس طریقے سے اپنے قلم پھینک کر کچھ جیسے ہوتا ہے کوئی ذائچہ نکالنا یا کسی طرح کا معاملہ تو طے کر رہے تھے، اس میں اللہ نے حضرت زکریا کا نام نکال دیا تھا۔ تو اے نبی اس وقت تو آپ تو وہاں نہیں تھے، وما کنت لدیہم یختصمون، اور نہ آپ اس وقت تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اب یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اللہ سے، کہ فرشتوں نے مریم سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک ایسی ہستی کی جو خاص کلمہ ہوگا اس کی جانب سے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، باعزت ہوگا، مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور بہت ہی اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا، بہت مقرب، وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی۔ کہولت 40 برس کے بعد آتی ہے، اور حضرت مسیح اٹھا لیے گئے، رفع سماوی ہوا 33 برس کی عمر میں، گویا کہ اس آیت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اور اس سے اندازہ کر لیجیے اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی، پوری عمر کو پہنچ کر تو سبھی بولتے ہیں، اس کا اشارہ کیوں کیا گیا یہاں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت مسیح پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ واپس آئیں گے دنیا میں، دوبارہ اتریں گے، پھر ان کی وہ عمر بھی ہوگی، پھر وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ نظام خلافت علی منہاج النبوت کو پوری دنیا میں قائم کرے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے اپنے گود میں بھی، تمہاری گود میں بھی، پگھوڑے میں بھی، اور بڑی پوری عمر کا ہو کر بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ بھی بہت ہی ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد، حضرت مریم سلام علیہا نے بھی وہی جو ہے بات واضح کی، اے اللہ میرے اولاد کیسے ہو جائے گی، یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا جو چاہتا ہے،
اس کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے عام ولادت انسانوں کی اسی طرح ہوتی ہے، باپ کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے ان اسباب اور وسائل و ذرائع کا، اور جو چاہے کرتا ہے. قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وہ تو جب کسی شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات بھی اور انجیل بھی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ رسول بن کر آئیں گے اسرائیل کی طرف. اب یہ جو دو کنٹمپریریز ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں نبیم من الصالحین پر آ کر بات ختم ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئیں گے. حضرت یحییٰ صرف نبی تھے اسی لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے. حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہ بہت اہم مضمون ہے کہ جو یہاں بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے. اس کے بعد ان کے بعد معجزات کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. صدق اللہ العظیم. اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ایک نقطہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ تقابل جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے لیے جو بھی توصیفی کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان میں آخری ہے نبیم من الصالحین، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل. اس کو نوٹ کر لیجئے، پھر آئندہ چل کر اس کے اور بھی حوالے آئیں گے. دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، ان چار چیزوں کے مابین جو تین واو آئے ہیں ان میں سے دو واو عطف ہیں، ایک واو تفسیر ہے. اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل. یہ درمیانی واو جو ہے یہ یعنی کے معنی میں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں تورات میں صرف احکام تھے، حکمت نہیں تھی. انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام نہیں ہے. اور اسی نقطے کو سمجھ لینے سے ساری گتھی حل ہوتی ہے، اور اگر اسی کو نہیں سمجھا ہے لوگوں نے تو پھر بہت ان کے ذہنوں میں پریشانیاں رہتی ہیں. تو اس مقام کو نوٹ کیجئے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت مریم سلام علیہا کو یہ ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئیں. اب یوں سمجھئے ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، درمیان کا وقفہ ان کی ولادت ہوئی، وہ پلے بڑھے، وہ ساری تاریخ بیچ میں سے حذف کر کے نقشہ کھینچا جا رہا ہے اب کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اب اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے سامنے یا تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے ایک پرندے کی شکل. فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے. یہاں آپ نوٹ کرتے جائیے گا ہر معجزے کے بعد باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ، یعنی یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دے دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی، اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا چیزیں تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر رکھی ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ، اس میں تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو یا ایمان لانا چاہو. یعنی یہ کہ اپنی رسالت کے
صداقت اور حقانیت کے دلیل کے طور پر یہ معجزات پیش فرمائے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی کہ جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں کچھ حلال قرار دوں تم پر وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہے سبت کے حکم کے بارے میں، کہ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں پھر بڑی سختی پیدا ہو جاتی ہے، غلو کرتے چلے جاتے ہیں دین کے احکام میں۔ تو سبت کے حکم میں یہودیوں نے اس حد تک غلو کر لیا تھا کہ کسی مریض کو دعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ اس کو شفا دے دے، یہ بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، کوئی کام، گویا کہ یہ بھی دنیا کا کام ہے۔ لہذا اس کی ایک انتہا تک وہ پہنچ گئے تھے، جن کو آ کے حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ چیز کے اس کی تقاضوں میں شامل نہیں ہے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ کو یہی الفاظ ملیں گے سورہ مریم میں انشاءاللہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اب پھر دیکھیے وہی درمیانی وقفوں کو چھوڑتے ہوئے یہ دعوت میں کتنا عرصہ لگا، کئی سال کے بعد اب مخالفت ہوئی، اور مخالفت ہوئی ان کے علماء کی طرف سے۔ یہود کے جو علماء تھے شدید ترین مخالفت انہوں نے کی، ان کی مسندوں کو خطرہ ہو گیا، ان کی چودراہٹیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، تو انہوں نے مخالفت کی۔ اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ یہودیوں پر ان کے علماء کا جو ہے اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان سے کفر کی شدت کہ اب یہ مخالفت پر تل گئے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے ایک پکار لگائی، ایک ندا دی، ایک دعوت عام دی، کون ہے جو میرے مددگار ہے اللہ کی راہ میں۔ یعنی اب جو کشاکش ہونے والی ہے، جو تصادم ہونے والا ہے، اس میں ایک حزب اللہ بنے گی اور ایک حزب الشیطان ہوگا، کون ہے جو میرا مددگار ہو الی اللہ، اللہ کے کام میں۔ یہی اصل اساس ہے دین میں کام کرنے کے لیے کہ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھے کہ میں دین کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے۔ یہ ایک بالکل طبعی طریقہ ہوتا ہے جماعت سازی کا۔ ایک داعی اور داعی پر اعتماد کرنے والے، داعی سے اتفاق کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ساتھی اس کے ذاتی اعتبار سے نہیں ہوتے، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اس کی سرداری کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریین نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ حواری جو ہے اصل میں اس کے معنی ہے دھوبی، جو کپڑے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ یہ لفظ پھر آگے بڑھا ہے اپنے کردار کو صاف کرنا، اپنے اخلاق کو صاف کرنا، لیکن چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت سی جو تبلیغ تھی وہ گلیلی جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی۔ اب وہاں ظاہر بات ہے جھیل جو ہے بڑی تھی، وہ سمندر کی طرح ہے، جھیل نہیں ہے، بہت بڑی جھیل ہے، تو وہاں وہ کبھی دھوبی ہوتے تھے، ان میں تبلیغ کرتے تھے، کہیں مچھیرے ہوتے تھے مچھلیاں پکڑنے والے، جا کے انہیں تبلیغ کرتے تھے کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، مچھلیوں کا شکار کرنے والوں، آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں۔ اور ان دھوبیوں میں تبلیغ کی ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، تو آپ بھی اب گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے پروردگار ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے۔ یہ گواہ یہی ہے کہ جو لفظ اختیار کیا گیا ہے اب عیسائیوں کے خاص فرقے کی طرف سے، یہواز وٹنسز، یہوا کا لفظ جو ہے وہ عبرانی میں خدا کے لیے ہے، خدا کے گواہ، یعنی وہی بات کہ جو قرآن مجید میں آئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو اللہ ہمیں اپنے گواہوں میں ہمارا نام لکھ لے، یہواز وٹنسز۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، مراد یہ نہیں ہے کہ یہ یہواز وٹنسز وہ لوگ ہیں، میں نے صرف وہ لفظ کی مناسبت کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں اختیار کیا ہے، تو یہ لفظ قدیم ہے، اسلامی حکمت اور اسلام کی مصطلحات جو ہیں ان میں اس کی ایک حیثیت ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی۔
وہ جو ان کے فریسی بیٹھے ہوئے تھے، علماء بیٹھے ہوئے تھے، وہ چالیں چل رہے تھے کسی طرح اس کو پکڑوائیں، کسی طرح، اس لیے کہ وہاں جو حکومت تھی وہ یہودیوں کی نہیں تھی۔ اگرچہ یہودی ایک بادشاہ تھا، پپٹ کنگ، جیسے کنگ فاروق ہوتے تھے مصر کے اندر، اصل حکومت انگریزوں کی تھی لیکن کنگ فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح کا وہ پپٹ کنگ تھا کہ جو یہودیوں میں سے تھا، اصل حکومت تھی رومیوں کی، اور رومی گورنر پائلیٹس پونٹس وہ وہاں پر موجود تھا، اور اس طرح کی کوئی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ یہودی خود نہیں دے سکتے تھے جب تک کہ وہ جو اصل گورنر ہے اس کی طرف سے اس کا حکم صادر نہ کیا جائے۔ لیکن ان کی مذہبی عدالتیں تھیں، اس میں بیٹھ کر یہ ان کے مفتی، ان کے فریسی، ان کے علماء بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، اور اگر وہ فیصلہ دے دیتے تھے تو ان فیصلوں کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ پھر رومن گورنمنٹ کے تھرو، اور وہ ہوتی تھی اس کی جو تنفیذ جو ہے وہ پائلیٹس پونٹس کے ذریعے سے، لہذا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اب کسی طریقے سے پھنسوائیں اس کو، سوال الٹے سیدھے کرنے، ایسے سوال کرنے کہ وہ جواب دیں تو اس میں بغاوت کی بو آ جائے، تو کہیں دیکھو یہ رومیو یہ تمہارا باغی ہے، اس طرح کی وہ چالیں چل رہے تھے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کی اپنی چال تھی۔ اب اللہ کی چال کیا تھی؟ اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، یعنی یہ کہ ان کے حواریین میں سے ہی ایک نے دھوکہ دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل برنباس میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ہمارے اولین جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہے، لیکن یہ انجیل برنباس، ایونجیلیم برنابے، جو پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی ہے، اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جس حواری نے آپ کو غداری کر کے پکڑوایا تھا، گرفتار کروایا تھا، اس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دی اللہ نے، اور وہ پکڑا گیا، سولی وہ چڑھا ہے، اور حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے، بلکہ جس باغ میں آپ روپوش تھے، جیسے ایک کوٹھڑی سی بنی ہوئی تھی جس میں کوئی آلات وغیرہ رکھ دیتے ہیں، اس باغ میں وہ روپوش تھے اور اس کوٹھڑی میں عبادت کر رہے تھے، باقی جو ان کے حواری ہیں 12 وہ باہر تھے۔ اس وقت وہ سٹک گیا، ایک شخص وہاں سے چپکے سے گیا کہ اب میں پکڑواؤں گا، اور جا کر جو ہے وہ سپاہیوں کو لے آیا، رات کے وقت نیلے لے کر آئے، انہوں نے کہا میں اندر جاؤں گا، جسے میں کہوں اے ہمارے استاد بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے، اس لیے کہ رومیوں کو کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے، وہ تو یہودی ہے، لہذا جیسے ہمارے ہاں پولیس والوں کو کیا پتا ہے وہ آئے ہیں، آئیڈینٹیفائی کون کرے گا، تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا میرے استاد بس پکڑ لینا۔ اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کوٹھڑی میں اس کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے، حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے، اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریین جو تھے انہوں نے کہا اے ہمارے استاد، اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہیں داخل ہو گئے، انہوں نے اسی کو قابو کیا، سولی وہ چڑھا ہے اصل میں، حضرت مسیح نہیں۔ لیکن یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ جب حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ یہ شہادت جو ہے یہ در حقیقت انہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے، اور یہ پوری طریقے سے فٹ ان کرتی ہے، پوری طریقے سے قرآن کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرح فٹ ہوتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی سی چالیں چلی، اللہ نے اپنی چال چلی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یاد کرو جب کہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ میں تمہیں اب لے جانے والا ہوں، یہ لفظ ہے کہ جس کو قادیانیوں نے اصل میں بہت بڑی بنیاد بنایا ہے اپنے غلط عقیدے کی، کہ وفات مسیح ہو چکی ہے۔ اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، وفا کے معنی ہے پورا کرنا، وعدہ وفا کرو، وفا۔ اب اس سے جب کہا جائے کسی کو پورا دینا تو باب تفعیل میں آئے گا وفا یوفی توفیتاً، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ووفیت کل نفس فکیف اذا جاء، جب وہ دن آئے گا ووفیت کل نفس ما عملت، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا پورا پورا ان کو دے دیا جائے گا۔ یہ دیکھ لیجئے آیت نمبر 25، فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر ایک کو بھرپور پورا پورا بدلہ اس کے اعمال کا دے دیا جائے گا۔ یہ ہے کسی کو پورا پورا دینا، کسی سے پورا پورا لے لینا یہ باب تفاعل ہوگا، توفا یا توفا، کسی کو پورا لے لینا، تو پورا لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ لفظ جو ہے پورا بتمام و کمال، یہ گویا کہ منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح پر، کہ حضرت مسیح کو ان کے جسم اور جان سمیت اللہ لے گیا۔ ہم جب کہتے ہیں وفات پا گیا تو یہ ہے استعارتاً، جسم یہی رہ گیا، صرف جان گئی ہے،
اور یہی لفظ قرآن میں آتا ہے نیند کے لیے بھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس لیے کہ نیند میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خود شعوری نکل جاتی ہے انسان میں سے، اگرچہ زندہ ہے، اب اس کو اگر کوئی چیونٹی کاٹ رہی ہے تو جاگ جائے گا، لیکن ویسے اس کی خود شعوری ختم ہو چکی ہے، اور روح کا تعلق ہے خود شعوری کے ساتھ، تو نیند میں بھی اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے۔ پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی گئیں اور صرف جسم رہ گیا، یہ بھی توفی ہے۔ اور سب سے زیادہ مکمل توفی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو ان کے جسم، جان اور روح تینوں سمیت سموچے حضرت مسیح کو زندہ جوں کا توں لے گیا۔ یہ ہے عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے، اور جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی بات جو ہے اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص دلیل پکڑ سکے، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو بہکانا آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واقفیت نہیں، وہ ایک ہی وفات جانتے ہیں۔ وفات تین ہو گئی ہیں اضروع قرآن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں لے جاؤں گا، ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے انہیں اب ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک ان کے اوپر رکھوں گا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے تیرے ساتھ، جو تیرا انکار کر رہے ہیں یہودی، اس کے بعد سے جو پسے ہیں آج تک پس رہے ہیں۔ حضرت مسیح سن 30 میں اٹھا لیے گئے یا 33 میں، اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل سن 70 عیسوی میں ہیکل سلیمانی ختم ہوا، 1,20,000 یا 1,33,000 یہودی ایک دن میں ٹائٹس نے قتل کیے یروشلم میں حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 40 برس بعد۔ ان کا ہیکل سلیمانی بھی وہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اب اس کی ایک دیوار ہے، میں بتا چکا ہوں 1927-28 برس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا پڑا ہے۔ 1917 سے پہلے تک، بلکہ یوں سمجھیے پہلے 500 برس تک تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا۔ یہ تو حضرت عمر کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے، یہ ڈائسپورا کا ان کا پیریڈ کہلاتا ہے، ایک پیریڈ ان کا کیپٹیوٹی کا تھا، جبکہ وہ نبوکدنضر لے گیا تھا انہیں اور بیبیلونیا میں قید میں رکھا ہے، وہ ہے ان کا پیریڈ آف کیپٹیوٹی۔ اس کے بعد واپس آئے حضرت عزیر کے زمانے میں، دوبارہ دوسرا ٹیمپل بنایا، اس کے بعد یہ ٹیمپل سن 70 عیسوی میں ختم ہوا، اور ڈائسپورا کہلاتا ہے کہ منتشر ہو جانا، انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، فلسطین میں تم نہیں رہ سکتے۔ کوئی روس چلا گیا، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی اور یورپ چلا گیا، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ ڈائسپورا اولاً ختم ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، جب فتح ہوا ہے یروشلم، اس وقت حضرت عمر نے اس کو یروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں، مسلمان بھی آ سکتے ہیں، یہودی بھی آ سکتے ہیں، یہ سب کا مشترک شہر ہے۔ لیکن جو عیسائی تھے یروشلم کے، انہوں نے جب ہینڈ اوور کیا تھا، فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم، ایک ٹریٹی کے تحت، ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا تھا۔ اس معاہدے میں یہ شرط انہوں نے لکھوائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ یہ اجازت تو ہو گئی حضرت عمر کے زمانے سے کہ آ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں رہ نہیں سکتے، پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے، کوئی مکان نہیں بنا سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے۔ یہ رہا ہے جب تک کہ موجود رہی ہے اسلامی خلافت۔ ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی، بڑی سے بڑی رشوتیں یہودیوں نے دینی چاہیے انہیں، اور در حقیقت خلافت کا خاتمہ جو کروایا یہودیوں نے وہ اس لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکیں۔ لیکن پھر برطانیہ کے جو وزیر تھا بالفور، اس کے ذریعے سے انہوں نے بالفور ڈیکلریشن 1917 میں حاصل کیا ہے، پھر ان کو حق ملا ہے کہ یہ یہاں آ کر جائیداد بھی خرید سکتے ہیں، سیٹل بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے یوں سمجھیے کہ 31 برس کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے۔ یہ تاریخ ذہن میں رہے۔ اگرچہ 1917 کے بعد سے انہیں کچھ سانس تو مل گیا ہے، اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے اقتدار پر ہیں، مٹھی بھر ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 13-14 ملین ہے، 1.5 کروڑ سے بھی کم، لیکن پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے۔ اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو ان کا تو یوں سمجھیے کہ ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں عرب ایک دن میں۔ لیکن اب پیچھے پوری امریکہ کی حکومت ہے، امریکہ کے حواریین ہیں، خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، امریکہ اور برطانیہ، وہ تو گویا کہ ان کے در خرید ہیں ایک طرح سے، اور بھی جو ممالک ہیں عیسائی اب یہ فتح کر چکے ہیں ان سب کو، عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے۔
اس لیے اب جو شکل ہے وہ بھی یہ ہے کہ ان کا وجود ہے یہی کہ عیسائی ہیں اوپر، اور یہ مانوی طور پر سازشی انداز میں انہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ پھر تم سب جو ہے تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ، اب دیکھیے وفا یوفی دینا، پورا پورا دینا، تو ان کو وہ پورا پورا دے گا، اجورہم، ان کا اجر۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ گویا کہ یہاں بھی پس منظر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور ذکر حکیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اسے بنایا مٹی سے پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ اب یہ آیت وہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ بھی اسپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایولیوشن کے نتیجے میں کسی اسپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ان کا استفاع ہوا، بلکہ وہ اسپیشلی کریٹ کیے گئے ہیں مٹی سے براہ راست، ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے۔ تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی، چونکہ ایولیوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے، تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے وہ بھی نظریہ ہے۔ نظریوں کے باب میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے، ابھی یہ کوئی طے شدہ حقائق نہیں ہے۔ ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تائید یا کوئی تھوڑی سی توثیق نکلتی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم، اسے مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون۔ تو اب اگر آدم اگر اسپیشل کریشن کا معاملہ ہے تو نہ باپ نہ ماں، بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو کیا وہ الہ بن گئے؟ بنانے والا تو اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے، حمل تو ہوا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں، تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق میں اعجاز کے اعتبار سے۔ اور حضرت اس سے کم تر ذرا دیکھ لو تو بوڑھے پھونس حضرت زکریا اور بوڑھی پھونس ان کی اہلیہ جو ساری عمر بانجھ رہی اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی۔ تو یہ سارے جو ہیں معجزات ہیں، اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے، اس سے کسی کی الوہیت کی دلیل نہیں نکلتی۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے، جھگڑا کرے، بحث کر رہا ہے، ابھی سینگ الجھا رہا ہے بحث کے اندر، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ علی وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں، فقل تعالوا، تو اب آخری چیلنج کیا ہے؟ کہہ دیجئے اچھا آؤ۔ یہ جو ان کا آیا تھا، 2 بڑے بڑے ان کے لاٹ پادری تھے، ابو حارثہ ابن علقمہ اور قرظ بن علقمہ، اور ان کی سرکردگی میں 70 افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے۔ یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا، اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباہلہ کیجئے، قل، ان سے کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے۔ یہ مباہلہ ہے، اور یہ مباہلہ ہوتا ہے کب؟ جب کہ احقاق حق ہو چکے، بات پوری واضح ہو جائے، آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا ہے، صرف ضد میں اڑا ہوا ہے، اس وقت پھر یہ مباہلہ آخری شے ہوتی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے۔ اگر تو واقعتاً اسے یقین ہے تو وہ مباہلہ کی چیلنج قبول کر لے گا، اور اگر دل میں چور ہے، وہ جانتا ہے کہ حق بات تو اسی کی ہے، اور لہذا پھر وہ مباہلہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، انہوں نے مباہلے سے انکار کیا، فرار کی راہ اختیار کی، اور ایسے ہی چلے گئے۔
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق. یہ ہے صاف صاف جو بھی سرگزشت ہے صحیح اور حق وہ یہ ہے. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا. یہاں اب دوسرا حصہ ختم ہو گیا. یہ 31 آیات ہیں، 32 اور 31 مل کر یہ 63 آیت پر. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یہاں آ کر 63 آیات ہوئی. پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، لہذا وہ پورا قافلہ واپس چلا گیا.